آپ بتائیے جو سب سے پہلی فنگر تھی اس کا کیا نام رکھا تھا ہم نے؟ آپ بتائیے، پورا بتائیے، آپ بتائیے، آپ دوسری کا بتائیے، آپ بتائیے تیسری فنگر کا۔ ماشاء اللہ، آگے بتائیے چوتھی فنگر کس چیز کی تھی؟ اچھا آپ بتائیے چوتھی فنگر کس چیز کی تھی؟ آپ نے یاد کیا؟ ویسے مخاطب مونس بولیے نا۔ آگے بتائیے آپ پانچویں فنگر کس چیز کی تھی؟ متکلم، بارے متکلم۔ اچھا شروع ہوتے ہیں پہلے ہوا، پڑھیے سارے۔ ہوا، ہما، ہم۔ آگے جی، انتا، انتما، انتم۔ جی، انتی، انتما، انتن۔ انا، نحن۔ ماشاء اللہ۔ اب پھر بولیے جو کہ پیچھے سے آواز نہیں مجھے پہنچا، سارے پڑھیے۔ آپ بھی بولیے، شروع کیجیے ہوا سے۔ جی، جی، ماشاء اللہ۔ آپ کی نہیں آواز آئی ہمیں؟ آپ کو نہیں آتا؟ یہ سارے ہیں پروناؤنس۔ یہ کیا ہیں؟ پروناؤنس۔ اور ہر پروناؤن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ناؤن کی جگہ پہ، ضمائر استعمال ہوتے ہیں اسم کی جگہ پہ، کیونکہ یہ اسم کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اس لیے جو جملہ شروع ہوگا ضمائر سے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ وہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ۔ اتنا ذہن میں کھلا رہے ہیں آپ لوگ؟ پیج نمبر 15 جو ہے وہ بک کا جو ہے وہ کھولیے۔ پڑھیے ہوگا فی الغرفتی۔ سب سے پہلا جو سینٹینس ہے، سب سے پہلا جملہ جو ہے ایک سبق میں، این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کہاں ہے؟ کمرے میں۔ اس جملے کا انالیسس سب سے پہلے آپ کریں گے، یہ جملہ ہے کیا؟ جملۃ الاسمیہ۔ یہ کون سا جملہ؟ جملۃ الاسمیہ۔ یہ جملۃ الاسمیہ کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ کھڑے کیجیے۔ اس کو ہم نے کہا ہوا فی الغرفہ، یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، بائے مرفوع۔ آپ بتائیے
کیونکہ جو عربی میں جو تھریدی پشون کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی اصل میں اسم ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ ذرا بہتر فرق لانے کے ساتھ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے. جملہ الاسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو اور ادھر ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے وہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. ہاں ہوا چونکہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر کے ہمیشہ کس جگہ پہ آتی ہے اسم کی جگہ پہ تاکہ اسم کو بار بار یوز نہ کرنا پڑے. چونکہ یہ ضمیر سے شروع ہے اس لیے اس کی پہلی چیز اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے جملۃ الاسمیہ. اب آگے ایک ایک لفظ. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ہوا. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جملۃ الاسمیہ جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ آپ بتائیے بیٹے. یس ماشاء اللہ. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. ٹھیک. ہوا فی الغرفہ یہ جملہ ہو گیا جملہ اسمیہ. اس میں سب سے پہلے جو ہے اس میں مبتدا جو ہے یہ کون سا لفظ ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ ماشاء اللہ. یہ ہو گیا مبتدا. یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. اچھا اب یہ اب بتائیے لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا اور ابھی میں نے آپ سے سنا بھی ہے کہ ہوا جو ہے وہ ضمیر جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ کون پر کرے گا کہ ہوا ضمیر کون سی ہے؟ آپ بتائیے. ایک چیز کی کمی رہے گی بس درمیان میں، باقی آپ نے سارا ٹھیک بتایا. ہاں ماشاءاللہ. یہ کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر. ایک جملے کو اپنے انشاءاللہ تعالی اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ دو پشتور اب اس جملے کے اندر ہے کیا، پھر آپ کو سبق پڑھنے کا زیادہ لطف آئے گا. ہوا کا اگر کوئی آپ کو پوچھے اس کی انالیسس کریں اس جملے کا انالیسس یہ ہے کہ یہ جملہ کون سے جملۃ الاسمیہ. اب ان کے الگ الگ جو الفاظ ان کا انالیسس کریں گے تو جملۃ الاسمیہ میں سب سے پہلی چیز ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس کا مبتدا کون سا لفظ ہے. مبتدا کیا ہے؟ ہوا. اور ہوا جو ہے وہ اس کے علاوہ مبتدا کے علاوہ یہ کیا ہے ایک ضمیر ہے. کون سی؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر. اتنا کلیئر ہو گیا؟ آگے آپ یہ بولیے، ہاتھ کھڑا کیجیے کہ اگر دو پارٹس ہیں جملہ اسمیہ کے، پہلا ہو گیا مبتدا وہ ہو گیا ہوا، دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ آپ بولیے. خبر. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ خبر. کہ وہ جو سبجیکٹ ہے وہ جو مبتدا ہے وہ کس چیز کی خبر دے رہا ہے، کس چیز کے متعلق وہ نیوز دے رہا ہے. ہوا یعنی وہ شخص، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے. وہ خبر جو وہ خبر اس میں کیا ہے؟ کوئی ہے خبر کیا ہے؟ فی الغرفۃ. اس مبتدا کی کیا ہوگی؟ خبر. ایک چیز اس کے اندر پائی گئی. مین اف یو ریمبر دیٹ کہ ہم نے پہلے آپ کو یہ پڑھایا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے
خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ الغرفاتی خبر ہے مگر یہ مرفوع بولیے نا، یہ مرفوع نہیں. آپ پیچھے کھولیے 1 منٹ میں آپ کو جو ہے اس کا فرق کرواتا ہوں. آپ کھولیے پیج نمبر 9 الدرس الثالث. پہلا لفظ پڑھیے جلدی جلدی. القلم، آگے بھائی سارا پڑھیے نا، یہ پیچھے ریپیٹ کروانے والے تھوڑی بہت. القلم مکسور، قلم کیا ہے؟ وہ ٹوٹا ہوا ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ بولی کیا ہے؟ اور خبر کیا ہے؟ مبتدا جو ہے وہ بھی مرفوع ہے اور خبر جو ہے وہ بھی. آگے نیچے پڑھیے. الباب مفتوح، ڈور جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. ڈور کیا ہے؟ الباب اس میں مبتدا ہے. جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ مبتدا، اور دوسرا کیا ہے؟ خبر. اور مبتدا اس میں کیا ہے؟ بولیے مرفوع. مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ بولیے نا، خبر کیا ہے؟ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ آپ بہت سوچ ہو کیا کر گئے. میرے خیال میں آپ کو رٹ لینا چاہیے اب تک. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ ہمیں 3-4 دفعہ لفظ بولا تو آپ کو ریپیٹ ہونا چاہیے. آپ بتائیے مرفوع کیا ہے؟ ہاں، تنوین، دمہ یا نارمل دمہ ہو، والی دمہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مرفوع. یاد آ گیا سب کو؟ جن کو نہیں تھا یاد وہ یاد کر لیں تاکہ آپ ساتھ میں رہیں سبق کے. اچھا، اب اس مقام پر آپ مکسور دیکھیں، مفتوح دیکھیں. آگے لکھا ہوا الوالد جالس والمدرس واقف. الوالد لڑکا، جالس بیٹھا ہوا ہے، والمدرس اور ٹیچر واقف کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ بھی مرفوع ہے اور خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہے. اور ہم نے آپ کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ خبر ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، خبر ہمیشہ ہمیشہ. لیکن یہاں پہ آ کے یہ ریگل ٹھیک نہیں رہا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ خبر کیا ہے؟ مجرور. کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ مجرور. کیوں؟ آپ بتائیں. ماشاء اللہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ حرف. اس سے پہلے کیا؟ حرف جر تو اسم مجرور. حرف جر اور اسم مجرور. اب آپ نے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لینا. ایکچولی یہ خبر کی دوسری قسم ہے. یہ کیا؟ خبر کی دوسری قسم ہے. خبر کی کم سے کم 5 اقسام ہوتی ہیں. یہ دوسری ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے کی فور کلیئرنگ اب آپ لکھیے تاکہ آپ کو صحیح طرح بات سے سمجھ آ جائے. خبر صرف اس وقت مرفوع ہوگی جب خبر ایک کلمہ ہوگی. خبر is only مرفوع when it is only one word. خبر اس وقت صرف مرفوع ہوگی جب کہ وہ صرف ایک لفظ ہوگا، جب کہ وہ صرف ایک کلمہ ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا القلم مکسور، وہ ساری خبر ایک لفظ کے اندر موجود ہے. الباب مفتوح، ساری خبر جو ہے وہ ایک لفظ اور ایک کلمے میں موجود ہے. الوالد جالس، ساری خبر ایک کلمے میں موجود ہے. المدرس واقف، ساری خبر ایک کلمے میں موجود ہے. خبر is only مرفوع when there is only one word. خبر صرف اس وقت مرفوع ہوتی ہے جب کہ وہ ایک کلمہ ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتی ہے. یہ لکھ لیا آپ نے؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ یہ خبر کا دوسرا ریگل ہے جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کورس کیا تھا، جو اس سبق میں شروع ہو رہا ہے، سبق نمبر 4 میں، پیج نمبر 15 پہ. جب بھی اسم سے پہلے آئیں گے حرف و جر، جب حروف جر میں سے کوئی حرف، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ اسم سے پہلے آئے گا تو حرف جر اور اسم مجرور. مجرور کہتے ہیں تنوین کسرہ یا بانلی کسرہ، اس کو مجرور بولتے ہیں. سو فی الغرفاتی کا دوسری اس کی حال کی ہوگی، دوسری اس کے انالیسس کرتے ہوئے کہ اس میں حرف جر
और इसम क्या है? मजरूर। हर्फ जर और इसम मजरूर। इतना भी याद रखें। अब एक चीज और भी लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी, वो भी यहाँ पे आप रिपीट कर लें ताकि आपको इसकी सारी समझ आ जाए। फिल गुरफाती, ये मुकम्मल जुमला है या मुकम्मल जुमला नहीं है? आप बताइए। शिबहुल जुमला। ये क्या है? शिबहुल जुमला। इसमें जो चीज पाई जाती है वो है शिबहुल जुमला। शिबहुल जुमला को हमने बताया था कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फ्रेज। तो मुकम्मल जुमला नहीं होता बल्कि जुमले की तरह होता है। इट्स लुक्स लाइक ए जुमला बट इट्स नॉट ए जुमला। शिबहुल जुमला। अगर आपको ये कहा जाए कि आप हुआ फिल गुरफाती, इस जुमले का आप जो है वो एनालिसिस करें, इसको एनालाइज करें, सो आपने इस बात को हमेशा ज़हन में रखना है कि आप शुरू होंगे पहले ये पहचान करेंगे कि ये जुमला जुमले की कौन सी किस्म है। बकिया काम आपके लिए फिर आसान होगा। जब आपने इतना समझ लिया कि ये जुमला जुमलातुल इस्मिया है, फिर बकिया सारी चीजें जो है वो आप करेक्ट जो है उसमें तलाश कर सकते हैं। अगर पहली कहीं फाइल हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप यूँ समझें कि आपने जाना गार्डेमन था, मगर आप ग्रामन की तरफ चल पड़े, तो जितना भी सफर तय करेंगे आप गार्डेमन पहुंचेंगे नहीं। फिर आप गलतियां करेंगे मुसलसल। इतना जेल में बैठ के जी आगे पढ़िए पेज 52 से। वअैना यासिरुन, और यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्मामी, वो कहाँ है? बाथरूम में। वो कहाँ है? बाथरूम में या शावर रूम में। हुआ का आपने जल्दी जल्दी बताना है कि हुआ फिल हम्मामी ये कौन सा जुमला है? जल्दी बोल, कौन सा? अब बोलते जाइए ना हर दफा एक एक। कौन सा जुमला? जुमलातुल इस्मिया। हुआ इसमें क्या है? मुब्तदा। क्या है? और हुआ जो है वो कौन सी ज़मीर है? माशाअल्लाह, वाहिद मुज़क्कर वाहिद। जो पिछली दफा आपको सारा वो दमायर लिखवाए थे, आप खोल के सामने भी रखना चाहे तो रख सकते हैं ताकि आप साथ साथ सीखते रहें, मगर गलत बोले ना। फिल हम्माम में ये उस मुब्तदा की क्या है? खबर। इस मुब्तदा की क्या है? खबर। और खबर जो है ये क्या है? फी क्या है? हरफे जर। फी क्या? हरफे जर। दो हरफे जर हमने यहाँ पे पढ़े हैं, फी और अला। फी और अला। जब भी इसम से पहले फी आएगा हर्फ जर तो इसम मजरूर। इसलिए हम्माम के मीम के नीचे कसरा पाई जाती है कि इससे पहले फी है। फिल हम्माम में वो कहाँ है? शावर रूम में है, वो बाथरूम में है। और फिल हम्माम इटसेल्फ ये क्या है? जुमला है, ये शिबहुल जुमला है। ये क्या है? शिबहुल जुमला। वज़न में रखेंगे। नेक्स्ट जी, वअैना आमिनतु, और आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, वो हिया मैंने, वो फी मैंने, मतबखी मैंने किचन। मतबखी मैंने, अच्छा तो खड़ा करना, बोलना नहीं। किचन को उर्दू में क्या कहते हैं? अल्लाह तो हाँ, तो उर्दू की क्लास लेनी चाहिए, अरबी की क्लास में। अच्छा, जिनके हाल नीचे आपको नहीं पता है किचन को उर्दू में क्या कहते हैं? बावर्ची खाना। अपनी जुबान में सीखेंगे क्या कहते हैं? बावर्ची। पंजाबी में भी एक इसके लिए लफ्ज़ यूज़, लेकिन वो पंजाबी मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी। आप बताइए पंजाबी में क्या कहते हैं? हाँ, रसोई बोलते हैं बात। क्या बोलते हैं? रसोई। आप पंजाबी भी हाई होनी चाहिए ना, अपनी जुबान। वो बड़ी अजीब कौम होती है जिसको अपने आप से प्यार नहीं होता, दीगर चीजों से प्यार होता।
میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اسم میں یہ پہچان کرنی ہے مذکر اور مؤنث کی، مذکر اور مؤنث کی، تو ایک پہچان یہ ہے، یہ ایک پہچان ہے کہ مؤنث جو ہے اس کے آخر پہ تا مربوطہ ہوتی ہے. کون سی تا ہوتی ہے؟ تا مربوطہ ہوتی، جیسے کہ آمینہ تو میں ہے. اور یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو مؤنث اسم ہوتا ہے اس میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی، تنوین ضمہ کبھی بھی نہیں آئے گی. آمینہ تن کسی بھی مقام پہ نہیں آئے گا. تنوین ضمہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز کے یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اس کے اوپر آگے آپ کر لیں گے نا سارا. ایک چیز میں آپ اس مقام پہ بتا دوں، پھر آگے جو ہے اس کو مزید ان شاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کی فورکلارنگ اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجیے، اس کو لکھ لیجیے اور اس کو سمجھ لیجیے. فورکلارنگ اپنے اپنے مقام پہ آ جائے گی انشاءاللہ. شہر الاسم مختلف ریگولر کی وجہ سے یا سرن بھی آئے گا، یعنی مذکر کے لیے یا سرن بھی آئے گا اور یا سرن بھی آئے گا. مؤنث جو اسم ہیں، مؤنث جو اسماء ہیں، ان میں ایک تو تنوین نہیں آئے گی کسی بھی مقام پر. یا سرن جس مقام پہ مذکر کے لیے آئے گا، مؤنث کے جس مقام پہ خالی ایک دم آئے گا، آمینہ تو فور ایگزامپل. یا سرن یعنی جہاں پہ مذکر کے لیے تنوین دم آئے گی، وہاں پہ مؤنث کے لیے آمینتا، آمینتا. حسن نستے و آدر وکتستے کہ مؤنث کے لیے کبھی بھی کسرہ نہیں آئے گی تا مربوطہ کے نیچے. آمینتی بھی نہیں کبھی بھی ریگر میں آئے گا. جہاں پہ یا سرن آئے گا وہاں پہ آمینتی نہیں آئے گا، آمینتا ہی رہے گا. یعنی جو مؤنث اسم ہے اس کے آخری جو تا مربوطہ ہے اس کے نیچے آپ کبھی کسرہ کی علامت نہیں پائیں گے. یہ تو ہم نے نوٹ کر لیا، سمجھ لیے. ہم نیکسٹ جی. میں پوچھ رہا کہ جس طرح یہاں پہ مذکر جو نام لکھا ہے ان کے اوپر ہر حرف پہ تنوین ہے لیکن مؤنث پہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مؤنث پہ تنوین کبھی نہیں آئے گی اور مذکر پہ تنوین آتی ہے، مذکر پہ تنوین آتی ہے لیکن مذکر پہ باندھلی فتحہ کسرہ دمہ نہیں آتے. وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہاں وہ بھی آتے ہیں. باندھلی فتحہ کسرہ دمہ جو وہ بھی آتے ہیں. ہیں. دیکھو ہماری یاسی راہ تو جب آئے گا تو اس کی فورکلارنگ کریں گے. لیکن بالعموم یہ ہم جو نارمل ریگل ہے اس کو ہم جب ورز کر رہے ہیں، نارمل ریگل میں جو ہے وہ دمتین فتحتین کسرتین. لیکن جہاں پہ دمتین آتے ادھر خالی دمہ آئے گا، جہاں پہ فتحتین ادھر خالی فتح آئے گا، اور جہاں پہ کسرتین آتا ہے مؤنث پہ پھر بھی فتح رہے گا، کسرہ نہیں ہوگا.
وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. جملہ کون سا ہوگا؟ اسمیہ یا کوئی اور؟ جملۃ الاسمیہ. جملۃ الاسمیہ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو سب سے پہلے آپ نے فائنڈ آؤٹ کری کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہے؟ ہیا. ہیا کیا اس میں؟ اور ہیا کون سی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. فی المطبخ، فی المطبخ میں سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ مبتدا کی یہ کیا ہے؟ خبر. مبتدا کی کیا ہے؟ خبر، کہ وہ کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے. فی المطبخ حرف جر اور اسم مجرور. فی کی وجہ سے مطبخ کے خا کے نیچے کسرہ کی علامت ہے. حرف جر ہوگا تو اسم کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. اور تیسری اس میں کون سی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ فی المطبخ یہ مکمل جملہ ہے یا شبہ الجملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ شبہ الجملہ. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک پر ہے. یہاں وہ کا اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو کیا کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کی انگلش ٹھیک ہے. ہوا علی المکتب، اس کی آپ نے انگلش ٹرانسلیشن کرنی ہے. کون کرے گا؟ جی آپ بولیے. ہوا جو ہے جب جاندار کے لیے استعمال ہوگا تو معنی رکھتا ہے وہ، مینز ہی. مگر جب ہوا بے جان کے لیے استعمال ہوگا معنی رکھتے ہیں اٹ. جیسے ہی اٹ اور شی اٹ انگلش کے اندر ہوتا ہے. ہوا علی المکتب، ہوا کیا ہوگا؟ ہوا علی المکتب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملۃ جلدی بولیے کون سا جملہ؟ جملۃ الاسمیہ میں سب سے پہلے کیا فائنڈ آؤٹ کرتا ہے؟ کون کون سی دو چیزیں؟ مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہے؟ ہوا. اور خبر کیا ہے؟ بولیے سارے حلال. اب جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا کہ وہ بھی کنسپٹ کو کلیئر نہیں ہو پا رہا. اگر نہیں ہو پا رہے تو پلیز پوچھئے، نہیں پوچھیں گے تو پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا نا سارا. ہوا علی المکتب، علی المکتب حرف جر اسم مجرور. حرف جر اور اسم مجرور. علی کیا ہے؟ حرف جر ہے جس کی وجہ سے اسم کیا ہوا؟ مجرور ہو گیا. اب یہ مکمل سینٹینس ہے، ایک جملہ ہے یا شبہ الجملہ ہے؟ شبہ الجملہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، با میں نے، اینا میں نے، ساعت گھڑی واچ. ہیا علی السریر، ہیا میں نے، وہ علا میں نے، پر، سریر میں نے، بیڈ. چارپائی. چارپائی کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ منجی. اچھا آپ جب پنجابی بولتے مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو لطیفہ سنا ہے. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ بیڈ پہ بھی نہیں ہنستے ہیں اور آپ چارپائی پہ بھی نہیں ہنستے ہیں تو آپ منجی پہ ہنستے ہیں. تو آپ کو کس نے لگایا ہوا کہ آپ نے منجی پہ ہنسنا ہے؟ اس بندے کو فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کریکٹ مسلمان ہو سکتے ہیں ہر آج فکری لحاظ سے. جو بندہ بیڈ پہ نہیں مسکراتا، چارپائی پہ نہیں مسکراتا، اس کو منجی پہ مسکرانے کی بھائی کیا ضرورت. اور پنجابی کا جو ذخیرہ الفاظ ہے ووکیبلری، یہ بعض ماہرین کے یہ خیال ہے انگلش سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کبھی پنجابی پہ اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کتنی زیادہ ووکیبلری والی یہ لینگویج. بہرحال میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو یاد ہو کہ کتاب جو ہے یہ عربی میں مذکر ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ مذکر. اس لیے اس کے ساتھ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اسی طرح ساعت کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے اور ضمیر اس کے ساتھ. مگر آپ نے ساعت اور کتابوں میں ہمیں نے فرق کیا کرنا ہے کہ کتاب مؤنث کیوں نہیں ہے اور ساعت مؤنث کیوں ہے. آپ کر دیجیے اس کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پوچھے کہ کتاب اور الساعت میں مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم مذکر ہے اور یہ اسم مؤنث ہے؟ آپ بتائیے بیچ آپ بتائیے.
آپ بتائیے جی آپ بتائیے. اس میں ایک تو یہ کہ ہوا ہے کہ یہ مذکر ظاہر کرتا ہے, دوسرے میں کامر بوتا ثابت کے ساتھ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, صرف اتنا کہ کتاب کا لفظ لکھا ہو اور الساعۃ کا لفظ لکھا ہو, یاسر لکھا ہو اور آمینۃ لکھا ہو, تو آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ مجھے پتا کہ یاسر ویسے ہی مذکر کو کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ آمینۃ میں تا مربوطہ ہے اس لیے وہ مؤنث ہے, اور الساعۃ میں تا مربوطہ اس لیے وہ مؤنث ہے, اور کتابوں میں تا مربوطہ نہیں ہے اس لیے وہ مذکر ہے. بڑی نشانی. اچھا جب اس کا انالیسس کریں, ہیا جو ہے ہیا علی السریر, یہ جملہ کون سا جملۃ الاسمیہ, جملۃ الاسمیہ میں کون سی دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتی ہیں, مبتدا اور خبر. اس جملہ میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے. ہیا کا مزید انالیسس کریں گے, ہیا جو ہے وہ کون سا ضمیر ہے, واحد مؤنث واحد. اور فل اور علی السریر, علی السریر کیا ہے, حرف جر اسم مجرور. علی جس اسم سے پہلے آئے گا وہ اسم مجرور ہو جائے گا, اس کے نیچے کون سی علامت ہوگی, کسرہ کی, اس کی آخری حرف پہ جائے گا, اس کو ڈکلائن کر دے گا. اور یہ حرف جر اور اسم مجرور, اور اس کے علاوہ یہ کیا ہوا, شبہ ال. کلیئر ہو گئے سب کو؟ اگر اس کو کلیئر نہیں تو بھی پوچھ سکتا ہے, یعنی اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ آپ نے مکمل طور پہ سمجھنا. آگے چلیے تمارین کی طرف. اور یہ جواب آپ نے دینا اکارڈنگ ٹو لیسن, سبق کے مطابق جو ہے وہ جواب دینا ہے, اور کریکٹ جواب دینا ہے. شراز صاحب آپ شروع کریں. جو لکھنا چاہتے ہوں میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں, کوشش کریں بک کے اوپر نہ لکھیں, جو اپنی نوٹس بک ہیں ان کے اوپر لکھنے سے زیادہ بہتر آپ کے لیے. جی